دور رہو تم مجھ سے، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی کمینے۔ اپنے بہت قریب کھڑے فرحان کو ثنا نے دھکا دے کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنا مضبوط وجود لیے جیسے اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ ثنا کے نازک ہاتھوں میں ابھی اتنا دم تو نہیں تھا کہ وہ فرحان کو ایک مکے سے قابو کر سکتی تھی، اور دوسری طرف فرحان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ننھی شیرنی بنی ثنا سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں کھا جاؤں، اتنی پیاری لگ رہی ہو، مگر انتظار کر لیتا ہوں۔ آخر کو کل تمہیں رخصت ہو کر میرے کمرے میں ہی آنا ہے۔ ثنا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر فرحان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی بالوں کی لٹ کو چھونے لگا، جو ثنا کو سخت برا لگ رہا تھا۔ مگر وہ کرتی تو کیا کرتی کہ اس مضبوط مرد سے اپنا آپ چھڑوا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس شادی میں میری کوئی رضامندی نہیں ہے، اسی لیے زیادہ خوش فہم نہ ہونا۔ ثنا کا تو مانو بس ہی نہیں چلتا تھا کہ فرحان کو دنیا کے نقشے سے ہی غائب کر دیتی، اور اس کی معصوم آنکھوں میں اتنی حقارت اور نفرت دیکھ کر بھی فرحان ڈھیٹ بنا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اور کیوں نہ دیکھتا؟ ثنا اس کا پہلا اور اکلوتا پیار جو تھی۔ جو بھی ہے جانے من، اب تم ہو تو میرے نکاح میں، اور تمہیں آنا میرے پاس ہی ہے۔ پھر دیکھو کیسے تمہیں تنگ کرتا ہوں۔ فرحان نے ذرا سا جھک کر ثنا کے سرخ ہونٹوں پر نرم سا بوسہ دیا اور مسکراہٹ اچھالتا ہوا کمرے سے چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑی ثنا اپنی ٹیشو سے اپنے ہونٹ رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی، جیسے ان پر کوئی گندگی لگ گئی ہو۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ خود کو دیکھنے والی فرحان کی آنکھیں نوچ لیتی اور چھونے پر فرحان کو مار ڈالتی۔ اسے فرحان بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کا نکاح فرحان سے کروا دیا گیا تھا، اور کل دونوں کی بارات اور رخصتی کا فنکشن تھا۔ وہ رات معمول کے مطابق ہی گزری تھی، اور اگلی صبح سب بارات کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ثنا کو بھی پارلر لے جایا گیا، اور شام کے وقت بینڈ باجے اور روشنیوں کے درمیان جب اپنی کزنوں کے جھرمٹ میں وہ لال لہنگا زیب تن کیے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی تو دیکھنے والی ہر آنکھ ساکت ہو گئی تھی، اور دلہا بنا کھڑا فرحان تو اپنا دل تھام کر رہ گیا تھا۔ دلہن بن کر اس پر بے انتہا روپ آیا تھا، اور اوپر سے کم عمری کی معصومیت بھرا حسن۔ ایسا تھا کہ فرحان کو اپنی قسمت پر رشک ہوا۔ ثنا کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تو ایک پل کو اس نے ثنا سے نظر نہیں ہٹائی تھی، اور ثنا کو اس کی نظریں کوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اسے فل اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اس کا شوہر نہیں کوئی انجان مرد ہو۔ بارات کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوا، اور پھر ثنا کو فرحان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ رخصتی اتنی کوئی بھاری دل کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ فرحان ثنا کا تایا زاد تھا اور ایک ہی گھر کے مختلف پورشنز میں سب کا بسیرا تھا۔ سو ثنا ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں رخصت کر دی گئی تھی۔ کزنیں ثنا کو کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تو ثنا نے جیسے ایک کوف زدہ سانس لیا اور واش روم میں گھس گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ واش روم سے نکلی تو وہ ڈھیلے ڈھالے شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی، اور سارا میک اپ بھی صاف ہو چکا تھا، اور صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا فرحان دیکھ کر جیسے سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ وہ اس کے جانے کے بعد کمرے میں آیا تھا، اور اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ وہ واش روم میں یہ سب کرنے گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ابھی تک ویسے ہی اس کے لیے تیار بیٹھی ہوگی۔ وہ ہر چیز کی امید کرتا تھا ثنا سے، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی دلکش رات کو یوں برباد کر دے گی۔ ثنا نے اس کے حیرت زدہ چہرے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اسے تو ویسے بھی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کی بلا سے سب کے سب بھاڑ میں جائیں، اور خاص طور پر فرحان۔ مگر فرحان کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے، جہاں پہلے تکلیف اور پھر غصے کے تاثرات ابھرے تھے، اور اس سے پہلے کہ ثنا بستر پر لیٹتی، فرحان نے ایک جست میں اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری اتنی حسین رات کی خوشیوں کو تباہ کرنے کی؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں نے تمہیں جی بھر کر اس روم میں دیکھنا تھا۔ فرحان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آج صحیح معنوں میں لگا تھا کہ اس کی محبت کو توہین کر دی گئی ہے۔ ثنا نے اس کی آنکھوں سے نکلتے شرارے دیکھ کر ثنا کپ کپا رہ گئی تھی، اور اس کی گرفت میں کسمسا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیونکہ مجھ پر یا میرے کسی بھی روپ پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، میں تمہیں یہ حق نہیں دیتی مسٹر فرحان زادہ۔ ثنا کی اس بات پر تو مانو فرحان کو مزید آگ لگ گئی تھی۔ تم پر میرا حق ہے، اور صرف میرا ہی حق ہے، جو تمہیں بتانا بہت ضروری ہے۔ وہ ٹھان بیٹھی تھی کہ فرحان سے نفرت ہی کرے گی،
اور فرحان نے ثنا سے محبت کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے جذبات شدید تھے، چاہے نفرت کے ہوں یا محبت کے۔ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت اور نفرت کرتے تھے۔ اگر ایک محبت کرتا تھا تو دوسرا نفرت۔ فرحان، نہیں کرو پلیز۔ وہ سسک کر رہ گئی تو فرحان نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے دیکھا۔ وہ اب بے بسی سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں نہ کروں جانے من، دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے کہتا وہ ثنا کو زہر لگا تھا، اور وہ اس لمحے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اور نفی میں گردن ہلانے لگی۔ لیکن سامنے بھی فرحان زیادہ تھا، بھلا کب اس کے کہنے پر رک جانے والا تھا؟ ثنا نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ثنا کی اس حرکت پر وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ جب وہ پھر بھی نہیں ہٹا تو وہ دوبارہ سے چیخی، فرحان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اتنی تکلیف سہنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی، تبھی سسک کر رہ گئی، مگر فرحان اس کی ایک بھی سنے بنا اس کے نازک وجود کو اپنے قابو میں کیے بس اس پر جھکتا چلا گیا۔ صبح کہیں 5 بجے کے قریب فرحان اس کے وجود سے ہٹا تو جیسے وہ سکون کا سانس لے پائی تھی، مگر جسم اس قدر ٹوٹ رہا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی تھی۔ اگلی صبح 11 بجے کے قریب دروازے پر ہونے والی دستک سے فرحان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، جہاں فرحان کی بہن ان دونوں کو ناشتے کے لیے آنے کا کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر فرحان نے دروازہ بند کیا اور کمرے کی لائٹ چلا دی تو نظر بیڈ پر کمبل میں لپٹی ثنا پر پڑی، جو جاگ چکی تھی اور کھا جانے والی آنکھوں سے فرحان کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ثنا کی طرف بڑھتا، ثنا اس کا ارادہ جان کر تیزی سے بولی، فرحان، ابھی میرے قریب نہ آنا، پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں میں۔ دوسری طرف بھی فرحان تھا، اس پر کچھ اثر ہو جاتا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرحان بھول گیا کہ نیچے اسے ناشتے کے لیے جانا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ جب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی تو ثنا نے التجا کی کہ بس کر دو۔ نہ جانے کیسے خود پر جبر کرتا اس کی التجا آن گیا۔ ناشتے کی میز پر ڈھیروں لوازمات اور کزنز ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑے شاید ان کا انتظار کرتے کرتے اٹھ چکے تھے، جبکہ کزنز بہت دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور پھر سب کا کہا ایک ساتھ گونجا تھا، یار ثنا، تھوڑا کنسیلر ان سرخ نشانوں پر بھی لگا لیتی۔ پھپھو کی بیٹی طیبہ نے ثنا کی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ جھیپ کر رہ گئی۔ ساتھ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر برداشت کر گئی اور شکایتی نظروں سے فرحان کی طرف دیکھا جو مسکرائی جا رہا تھا۔ گپ شپ میں ناشتہ ہوا اور پھر ولیمے کی تیاری کے لیے ثنا کو پارلر لے جایا گیا۔ ثنا کا ولیمے کا لباس سلور رنگ کا تھا اور ساتھ میچنگ جیولری تھی۔ بیوٹیشین نے خوب محنت سے اسے تیار کیا اور اوپر سے وہ بے پناہ حسن رکھتی تھی تو جیسے چاند کی طرح چمکنے لگی تھی۔ ولیمے پر بھی بارات کی طرح سب کی نظریں اس پر مرکوز رہی تھی، اور سب نے فرحان اور ثنا کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور طیبہ ثنا کو کمرے میں لے جانے لگی تو فرحان دھیرے سے اس کے کان میں کہتا ہوا چلا گیا کہ آج اگر چینج کیا تو بہت برے سے پیش آؤں گا۔ ثنا تل ملا کر ہی رہ گئی تھی، اور چاہنے کے باوجود اس نے چینج نہیں کیا تھا کیونکہ وہ فرحان کی سختی جھیلنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی اور بس سونا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد فرحان کمرے میں آیا تو وہ سجی سبری سی کھڑکی میں کھڑی جانے اندھیرے میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ فرحان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد باندھتے ہوئے حصار بنایا، اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی۔ چاند کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہاری قسم آج وہ تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرحان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں کو چھونے لگا، مگر ثنا کو ایک بار پھر اس کے لمس سے عجیب سی کراہیت سی محسوس ہونے لگی۔ آج نہیں فرحان، پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں، پلیز نہیں۔ وہ التجا بھرے لہجے میں بولی تو فرحان کا دل پسیج کر رہ گیا۔ وہ واقعی بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ فرحان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے چینج کر کے سونے کا کہتا خود کمرے سے چلا گیا۔ ثنا نے سکون کا سانس لیا اور چینج کرنے کے بعد بستر پر جیسے ہی لیٹی تو اتنی تھکن تھی کہ وہ سو گئی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اپنی گردن پر کسی کا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ فرحان، میں تھکی ہوئی ہوں، میں نے کہا تھا نا، وہ دانت پیستے ہوئے غصے میں بولی تھی۔ تو میری جان، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، جو کر رہی ہیں آپ ہی کر رہی ہیں۔ آپ سوتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی تو میں کیا کرتا؟
اس کے اتنے ڈھیٹ پنے پر ثنا کا دل چاہا کہ اپنا سر کسی دیوار سے دے مارے۔ اس کی نیند تباہ کر چکا تھا، اور اب جب اس نے دیکھا کہ ثنا اٹھ کھڑی ہے تو پھر دوبارہ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس کے مزید قریب ہوتا اس کے وجود پر حاوی ہوا، اور ثنا بس غصہ پیتی رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ ساری رات کٹ چکی تھی۔ صبح کی روشنی پھیلی تو تب کہیں جا کر فرحان نے اسے بخشا تھا۔ دوسری صبح ثنا کی آنکھ کھلی تو فرحان کمرے میں نہیں تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو پہلا ٹکراؤ جس سے ہوا وہ تھا شایان قریشی۔ شایان قریشی ثنا کا کلاس فیلو رہا تھا اور ثنا کی بھابھی کا بھائی بھی تھا۔ میں نے سنا تم نے شادی کر لی۔ وہ پورے حق سے اس کے سامنے یوں جب کھڑا ہو گیا جیسے برسوں سے وہی کھڑا ہو۔ شایان ثنا کو پسند کرتا تھا اور یہ بات ثنا کے ساتھ ساتھ فرحان بھی جانتا ہی تھا۔ ایک بار شایان نے ثنا کو پھول دے کر پرپوز کرنے کی کوشش کی تو فرحان سے بری طرح مار کھائی تھی۔ ثنا کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوما۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب وہ یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھی، اور تب وہ فرحان سے دور رہتی تھی، اور یہ دیکھ کر شایان جو اسے نہ جانے کب سے پسند کرتا تھا پرپوز کرنے کی ہمت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ثنا بھی اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہنے لگی ہے، تو ایک روز ثنا کو کینٹین میں بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو ثنا؟ ثنا نے بغیر اسے دیکھے جواب دیا، صبح ایک اہم اسائنمنٹ ہے، اس کی بس تیاری کر رہی ہوں۔ وہ مصروف تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شایان قریشی کی آواز پر ثنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خیریت؟ اس کے لیے شایان قریشی بس ایک کلاس فیلو اور دوست تھا۔ اس کے علاوہ وہ فیملی ٹرم میں اس کی بھابھی کا بھائی تھا، اس لیے وہ اسے منہ لگا لیتی تھی، ورنہ اسے لڑکوں سے 100 فٹ دور رہنے کی عادت تھی۔ شایان نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت پھول نکالا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ ثنا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک اس کے دیکھتے ہی دیکھتے شایان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جس سے سب کو دیکھنے کے لیے ایک ایڈونچر مل گیا ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو ثنا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنی ساری زندگی شایان قریشی کے ساتھ گزارنا چاہو گی؟ ثنا جو حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے، تب اس کے کانوں میں ایک کرخت آواز پڑی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب نے حیرت سے چہرہ موڑے آنے والے کو دیکھا تو وہ فرحان زادہ تھا، اس کا کزن۔ اسے دیکھتے ہی شایان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ثنا کو پرپوز کرنے کی؟ وہ آتے ساتھ ہی شایان کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو فرحان، چھوڑو اسے۔ ثنا نے دیکھا کہ سب اسٹوڈنٹس میں اس کا تماشا بن چکا ہے اور اسٹوڈنٹس کھڑے ان تینوں کو ہی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان دونوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم سائڈ پر ہو جاؤ، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں پرپوز کرنے کی؟ کیا یہ جانتا نہیں کہ تم صرف میری ہو؟ ہاں بتاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ثنا کو پرپوز کرنے کی؟ وہ پہلی بات ثنا سے دوسری بات شایان سے پوچھ رہا تھا۔ یہ صرف کزن ہے تمہاری، اس پر کوئی ٹیگ نہیں لگا کہ یہ فرحان زادہ کی پراپرٹی ہے، اور وہ ایک ان میرڈ گرل ہے، اسے کوئی بھی پرپوز کر سکتا ہے۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا گریبان پکڑنے کی؟ شایان قریشی بھی اسی غصے میں اسے اپنے گریبان آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے الفاظ جیسے فرحان کے تن بدن میں آگ کا کام کر چکے تھے۔ اس نے ایک زوردار مکہ شایان کے چہرے پر دے مارا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میری ثنا کو پرپوز کرے؟ اور پھر وہ ایک مکے پر بس نہیں ہوا، وہ اسے مارتا جا رہا ہے، اتنا مار رہا تھا کہ سب اسٹوڈنٹس منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ثنا کی برداشت جواب دے گئی، وہ ان دونوں کے درمیان آئی اور فرحان کو گریبان سے پکڑے پیچھے کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ تم دونوں نے تو میری عزت کا تماشا بنا دیا ہے۔ بس بہت ہو گیا، خبردار اگر تم لوگوں نے جھگڑا کیا تو تمہیں میری قسم فرحان پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور ثنا کی قسم دینے کی دیر تھی کہ فرحان پیچھے ہو گیا، مگر اس نے شایان کو جتنا مارا تھا یہ معاملہ اب ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا، اور وہی ہوا۔ یہ مسئلہ اتنا بڑھا کہ دونوں خاندانوں کو مل بیٹھ کر صلح کرنی پڑی تھی، اور آخری حل یہ طے پایا تھا کہ شایان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے، ورنہ فرحان کے ہاتھوں بے موت مارا تو جائے گا ہی، ساتھ اپنی بہن کا گھر بھی خراب کرے گا۔ آپ سب مجھے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں، پہلے اس سے پوچھیں اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے ثنا کو پرپوز کیا۔ سب جانتے ہیں کہ ثنا میری منگ ہے اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وہ سب بڑوں کے درمیان بیٹھا شایان کو غصے سے گھور رہا تھا۔ مجھے اچھی لگی ثنا، میں نے پرپوز کر دیا،
اور ویسے بھی وہ ابھی تمہاری بیوی نہیں بنی۔ شایان نے بھی اسی غصے سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی زخم کے نشان تھے۔ ٹھیک ہے، ایسی بات ہے تو اب میں اسی وقت آج ہی ثنا سے نکاح کروں گا، اور اسی شرط پر سب کچھ ٹھیک ہوگا، ورنہ میں بتا رہا ہوں آج سب کو اس کا خون میرے ہاتھوں ہو جائے گا۔ اور فرحان کی دھمکی کی وجہ سے سب کو اس وقت یہی بہتر حل لگا تھا کہ ثنا کا نکاح کر دیا جائے، تاکہ شایان کے دل سے بھی ہر قسم کی محبت نکل جائے، اور پھر اسی روز اس نے ثنا سے نکاح کر لیا تھا۔ شایان اب لوٹا تھا تو ثنا کی شادی کا سن کر خود کو روک نہ پایا اور چلا آیا۔ اسے سامنے دیکھ کر ثنا کو بڑی ہی کوفت ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ ثنا اسے کوئی کرارا جواب دیتی، اس کی نظر پیچھے سے آتے فرحان پر پڑی، اور یہی وقت تھا۔ ثنا نے جلدی پر تیل کا کام کرنے کی ٹھانی اور شایان کے بازو سے سر ٹکا کر یوں کھڑی ہو گئی گویا وہ اس کا محبوب ہو۔ ہاں، کیا بتاؤں، بس تم نہیں تھے تو مجھے مجبوراً شادی کرنی پڑی۔ تم میری شادی میں کیوں نہیں تھے؟ تم ہوتے تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ وہ بہت معصومیت سے ہمدردی بٹورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شایان حیران پریشان رہ گیا اور فرحان کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ ثنا کو شایان سے کھینچ کر دور کرتے اس نے شایان کو بنا سوچے سمجھے کا موقع دیے بغیر تھپڑ جڑ دیا، اور شایان نے حیرت سے پہلے فرحان کو دیکھا، پھر اپنے گال پر ہاتھ رکھے یہ پروسیس کرنے کی کوشش کی کہ فرحان نے ایک بار پھر اس پر ہاتھ اٹھایا، اور پھر وہ بھی خاموش نہیں رہا۔ اگلے کچھ منٹوں میں وہاں دونوں ایک دوسرے کو بری طرح سے پیٹ رہے تھے، اور ثنا سکون سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب دونوں نے ایسے ہی جھگڑا کر کے اسے یونیورسٹی کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ آج وہ ان دونوں کو خود لڑوا کر سکون سے کھڑی مزہ لے رہی تھی، جیسے فرحان کو اذیت دینے سے اسے خود سکون ملا ہو، جبکہ اسے شایان سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شایان خود ہی اس آگ میں کود جاتا تھا۔ اسے بہت فکر ہو رہی تھی کہ ثنا کی شادی کی، اور اسے بہت آگ لگی ہوئی تھی کہ کیوں ثنا نے فرحان سے شادی کی۔ اب اسے بھی مزہ آ گیا ہوگا۔ ان کا جھگڑا تب رکا جب بڑے بھیا نے آ کر دونوں کو چھڑایا تھا۔ ایک بار پھر سب بڑے اکٹھے ہونے کا فیصلہ ہوا کہ کس کو سزا ملتی ہے۔ ثنا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو سکون سے اپنے کمرے میں لیٹی مووی دیکھ رہی تھی۔ اتنا اسے پتا تھا کہ فرحان کی اچھی خاصی انسلٹ ہو چکی ہوگی، جو کہ اس کے کلیجے پر ٹھنڈک کی طرح اترنے کے لیے کافی تھی۔ فرحان اور شایان دونوں اسے زہر لگتے تھے، اور دونوں کو لڑتا مرتا دیکھ کر اسے بڑا اچھا لگا تھا، اور وہ ابھی پوری طرح انجوائے بھی نہیں کر پائی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور فرحان اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے سر پر چھوٹی سی سنی پلاس لگی ہوئی تھی، اور ہونٹوں کے کنارے پھٹے ہوئے تھے۔ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اس نے ثنا کے سامنے رکھا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا، جس پر ثنا مووی دیکھ رہی تھی۔ چاروں ناچار ثنا کو باکس سے روئی نکال کر اس کے ہونٹوں کا زخم صاف کرنا ہی پڑا۔ آخر شوہر تھا، اتنی سی ہمدردی کرنا تو اس پر بھی فرض تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے نا تمہیں میری چوٹ دیکھ کر؟ ثنا نے اس کی بات پر جلا دینے والے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ مجھے تکلیف دے کر خوشی ملتی ہے تو تم دے دینا، چاہو تو سر پھوڑ دو، چاہو تو آنکھ نوچ لو، لیکن تمہیں ذرا سا بھی کوئی چھوئے یا دیکھے یا تم کسی کو دیکھو تو دنیا ہلا کر رکھ دوں گا، اتنا یاد رکھنا۔ سختی سے کہتا وہ اٹھ کر چلا گیا، اور وہ کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ وہ اس سے زیادہ سخت ریاکشن دیکھنے کی امید رکھتی تھی فرحان سے، مگر وہ کچھ نہیں کر کے گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ غصے میں آج فرحان اس پر ہاتھ اٹھاتا اور وہ سارے گھر کو اکٹھا کر کے فرحان کو بے عزت کروا کر جان چھڑاتی، مگر اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اتنا اچھا پلان بنایا تھا کہ فرحان سے اپنی جان چھڑوا لے گی، مگر وہ الٹا سکون سے باہر نکل گیا، اور سارا پلان فلاپ ہو گیا، اور ساتھ ہی سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ رات کے کھانے پر بھی فرحان نہیں تھا، اور کمرے میں بھی نہیں آیا تھا۔ ثنا سکون سے سو گئی تھی، اور اسے حیرت ہوئی جب صبح آنکھ کھلی تو فرحان تب بھی کمرے میں نہیں تھا۔ فرحان کی چھوٹی بہن سارا سے پتہ چلا کہ تایا نے فرحان کو 1 ہفتے کے لیے گاؤں والی حویلی بھیج دیا ہے، تاکہ شایان اور فرحان پھر سے نہ لڑ پڑے۔ یہ سن کر ثنا کو بہت ہی خوشی ہوئی تھی، اور بہت مزہ آیا اس کی بلا سے۔ چاہے وہ ہمیشہ کے لیے واپس نہ آئے، کم سے کم 1 ہفتے کے لیے تو اسے سکون نصیب ہوگا، اور وہ 1 ہفتے کے لیے اب سکون سے رہے گی۔ کم سے کم اتنے دنوں کے لیے فرحان کا سایہ بھی اس کے قریب نہیں آئے گا، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ 1 ہفتے تک ثنا نے مزے سے خوب انجوائے کیا تھا، اور دعا کرتی رہی تھی کہ فرحان واپس نہ ہی آئے، لیکن فرحان نے آنا تھا اور وہ آ ہی گیا، اور پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔
وہ صبح میں یونیورسٹی جاتی اور واپس آ کر سوئی پڑی ہوتی تھی، کیونکہ رات کو فرحان اسے 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ فرحان کی محبت اور شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور شاید ثنا بھی اب اس کی عادی ہو گئی تھی، اور لاشعوری طور پر وہ فرحان کی منتظر رہنے لگی تھی۔ وہ جب پاس آتا تو ثنا مکمل طور پر خود کو اس کے حوالے کر دیتی، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ ثنا کو ہر حال میں فرحان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی، اور وہ بہت خوشی سے گزارتی بھی، اگر زندگی میں وہ 1 سال نہ آیا ہوتا جس نے سب برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ثنا فرحان کی چچا زاد تھی، اور فرحان سے عمر میں قریباً 8 سال چھوٹی تھی، مگر بچپن سے ہی جانتی تھی کہ اسے بڑے ہو کر فرحان کی دلہن بننا ہے۔ فرحان خاندان کا پہلا بیٹا تھا جس کے برسوں بعد ثنا نے خاندان میں اپنی کلکاری سے رونق بخشی تھی، اسی لیے یہ طے تھا کہ دونوں کی شادی کی جائے گی اور دونوں لاڈلوں کو خود کے قریب رکھا جائے گا۔ ثنا میٹرک میں تھی جب فرحان مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا چلا گیا تھا، اور جب 2 سال بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو فرنگی تو بالکل معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کا نام پریسان تھا، اور وہ فرحان کی کلاس فیلو تھی، اور پاکستانی ہونے کے باوجود کبھی پاکستان نہیں آئی تھی۔ فرحان کی اچھی دوست تھی تو فرحان کے ساتھ چند دنوں کے لیے پاکستان آئی تھی۔ ان دنوں ثنا امتحانات سے فارغ ہوئی تھی اور رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گئی۔ فرحان کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی، اور یہ جان کر بھی کہ وہ صرف فرحان کی دوست ہے وہ بالکل مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ فرحان کو بچپن سے ایک قیمتی سبق کی طرح اس کے دل میں اتارا گیا تھا، تو وہ بھلا کیسے اس سبق کو کسی اور کو پڑھتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ وہ کافی انسیکیور رہنے لگی تھی، اور اس کی یہ انسیکیورٹی فرحان نے تو نوٹ کی ہی تھی، ساتھ کسی اور نے بھی نوٹ کی تھی، اور وہ تھی پریسان، جو فرحان کو ثنا سے چرا لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ ثنا سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور سچ بھی یہی تھا۔ ثنا کا حسن پریسان کے حسن کے آگے پانی بھرتا نظر آتا تھا، اور یہی چیز ثنا کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ انہی دنوں ثنا کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، مگر وہ بہت بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی، اور دوسری طرف چند دن کے لیے آئی پریسان نے مانو پاکستان میں قدم جمانے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا اور تایا کے آفس میں فرحان کے ساتھ ہی جاب کرنے لگی تھی۔ ثنا نے سنا کہ دونوں ہر دم ایک ساتھ پائے جاتے ہیں تو دل میں دبا غصہ آہستہ آہستہ نفرت بننے لگا۔ فرحان اس کا منگیتر تھا، مگر ضرورت کی چند باتوں کے علاوہ وہ اس سے کوئی خاص بات ہی نہیں کرتا تھا، اور یہی چیز ثنا کے دل کو اس سے دور کرتی جا رہی تھی۔ اور اسی بیچ ثنا کی زندگی میں شایان آیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ثنا کا اچھا دوست بننے لگا، اور جب ثنا اور شایان ساتھ نظر آنے لگے تو فرحان کا پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ ثنا کو اس لیے زیادہ وقت نہیں دیتا تھا کہ وہ اسے خود سے بہت چھوٹی لگتی تھی، اور وہ وقت آنے پر ہی اپنے جذبات اسے بتانا چاہتا تھا کہ بھلے 7 سمندر پار سے ہو کر آیا ہو، اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب شایان نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے ثنا کو پرپوز کیا تھا، ثنا ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اسے یوں گھٹوں میں بیٹھ کر اپنانے کی بات کر سکتا ہے۔ فرحان کے علاوہ کسی کے بارے میں تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اور شایان کی یہ حرکت ثنا کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ شایان اچھا دوست تھا، مگر جب نیت بدلی تو ثنا نے اس سے دوستی ختم کر لی تھی، اور فرحان کو شایان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو اپنی ساری سمجھداری کو ایک طرف رکھ کر اس نے بھری یونیورسٹی میں شایان کو بہت مارا تھا۔ اس کی ثنا پر کوئی نظر بھی ڈالتا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شایان کی صحیح سے پٹائی کرنے کے بعد جب اس نے نکاح کر لیا تو وہ پہلی بار ثنا کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے پہلے کہ کچھ پوچھتی، فرحان نے ایک ہی جس میں اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ تم میری ہو، صرف میری، یہ بات یاد رکھنا۔ میں صرف خاموش ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ بھول گیا ہوں تمہارا اور اپنا رشتہ۔ آئندہ کوئی قریب آنے کی کوشش کرے تو مجھے بتاؤ گی، تاکہ میں اسے قریب آنے والے کو اس قابل ہی نہ چھوڑوں کہ وہ کسی کے بھی قریب جا سکے۔ سمجھ آئی نا؟ آخر میں وہ غصے سے دھاڑا تو ثنا نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی اور تیزی سے اسبات میں سر ہلایا۔ اتنی معصومیت بھرے انداز میں ثنا نے سر ہلایا تھا کہ فرحان کا غصہ جھاگ کی طرح بہہ گیا، اور خود پر سے اس کا کنٹرول چھوٹ گیا تھا۔ پہلی بار تھا کہ فرحان ثنا کے یوں قریب آیا تھا، اور شام کے بعد کے مرحلے میں ثنا کو یوں اس کا قریب آنا اچھا لگا تھا۔ ثنا کے کمرے کا دروازہ کب کھلا اور کون اندر داخل ہوا دونوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ واٹ دا ہیل، کیا ہو رہا ہے یہ؟ آنے والی پریسان تھی، جو یہ منظر دیکھ کر جیسے جل بھن کر رہ گئی تھی۔ آواز پر ثنا بھی گھبرا گئی تھی اور بوکھلا کر فرحان سے دور ہوئی،
مگر فرحان کے اطمینان میں کوئی خلل نہیں پڑا تھا۔ پیار ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا؟ ثنا کی طرف دیکھ کر وہ آنکھ مار کر بولا تو ثنا شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ پریسان کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ کمرے سے چلا گیا تھا، مگر اس کی خوشبو ثنا کو اپنے چاروں طرف محسوس ہو رہی تھی اور اسے لگا اب اسی خوشبو میں اس کا وقت گزارا ہو جائے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ اس دن کے بعد فرحان ایک بار پھر اس سے لا تعلق سا ہو گیا، جیسے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ طیبہ کہتی کہ فرحان کام میں بزی رہتا ہے، مگر ثنا کا دل مانتا ہی نہیں تھا اور ہر وقت کڑتا رہتا تھا، اور توجہ کی عدم دستیابی سے اس کا دل مرجھانے لگا اور ثنا کے دل سے اس کے لیے محبت جاتی رہی تھی۔ اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے فرحان زادہ کو مکمل طور پر ثنا زادہ سے اتار پھینکا تھا۔ وہ ایک روشن دن تھا جب ساری زادہ فیملی اتوار کی چھٹی سردیوں کی دھوپ میں بیٹھی گپ شپ کرتے ہوئے گزار رہی تھی اور فرحان اور ثنا کی شادی کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ دونوں کا یہ طے پایا تھا کہ 2 مہینے بعد شادی ہوگی۔ سب شادی کی تیاریوں پر بات کر رہے تھے جب گیٹ پر تیز ہارن کی آواز سنائی دی اور پھر تیزی سے ایک گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اس گاڑی کو سبھی پہچانتے تھے، یہ پریسان کی گاڑی تھی، اور جب وہ گاڑی سے اتری تو اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر سبھی پریشان ہو اٹھے تھے۔ پریسان اکثر فرحان کے ساتھ آتی رہتی تھی، اس لیے سب اس سے مانوس تھے اور اس کی پریشانی پر اپنوں کی طرح پریشان ہوتے تھے۔ فرحان کہاں ہے؟ وہ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ پریسان اس وقت اتنی درگدو حالت میں تھی کہ سب کے دلوں کو ہول اٹھنے لگے۔ پری، وہ تو 1 ہفتے سے شہر سے باہر ہے، کام کی وجہ سے۔ کیوں؟ خیر تو ہے نا بیٹا؟ تایا جان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ پریسان پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور پھر جو اس نے بتایا وہ سب کے ہوش اڑانے اور ثنا کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ پریسان کے پاس میڈیکل رپورٹس تھی کہ وہ فرحان کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ایک پل میں ساری دنیا کیسے ختم ہوتی ہے، اس پل ثنا سے کوئی پوچھتا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب وہ کیسے سہ سکتی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے اس کا تھا، پھر وہ اسے کیسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ پریسان کی حالت اور وہ رپورٹ دیکھنے کے بعد ثنا کو خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ اسے محبت کا دعوے دار کیسے کسی اور عورت کے وجود کے سامنے بہک گیا اور کیسے پگھل گیا؟ وہ تو صرف اس سے محبت کرتا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ دیتے اسے شرم نہیں آئی۔ اس دن فرحان اس کے دل سے پورا اتر گیا اور وہاں صرف نفرت نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ پریسان کے مسئلے کا کیا ہوا کیا نہیں ثنا کو کچھ خبر نہ تھی، وہ بس اس دھوکے کے صدمے پہ تھی جو فرحان نے اسے دیا تھا۔ فرحان واپس بھی آ گیا، کیسے کیا 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 کچھ خبر نہ تھی، بس ثنا پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی کہ جو شادی 2 مہینے بعد ہونی تھی وہ 2 دن بعد ہونی طے پائی تھی۔ وہ ہرگز بھی اب اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو کسی اور عورت کے ساتھ نہ کسی رشتے کے تعلق بنا چکا ہو اور اس کے بچے کا باپ بھی بننے والا ہو، مگر جیسے کوئی اس کی بات سننے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ ثنا نے خوب رونا پیٹنا ڈالا تھا، لیکن جیسے اس کی بات کو کیوں اہمیت ہی نہیں دی گئی تھی، اور 2 دن بعد اسے زبردستی فرحان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اس کا دل اور دماغ کسی بھی طرح فرحان کو قبول کرنے سے انکاری تھا، اور اوپر سے یہ چیز اسے کھائے جاتی تھی کہ جانے پریسان کو چپ کروانے کے لیے فرحان اور تایا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ہر گزرتا دن اسے فرحان سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اگر فرحان ڈھیٹ بنا اس کے قریب رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی فرحان کی عادی ہو گئی تھی، اور جب وہ نہیں ہوتا تھا تو اسے یاد کرتی تھی، مگر اسے بتاتی نہیں تھی۔ اس دن وہ اسے مس کر رہی تھی جب فون پر میسج ٹون بھی۔ یہ فرحان کا میسج تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ 3 دن سے وہ کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا اور گاہے بگاہے ثنا کو میسج یا کال کرتا، لیکن ثنا کال اٹھاتی نہیں تھی اور میسج کا جواب نہیں دیتی تھی، لیکن اس بات کا اعتراف کرتی تھی کہ وہ اسے مس کر رہی ہے۔ اس کے آنے کی خبر سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی اور 3 دن بعد جا کر کہیں چینج کیا تھا۔ گلابی رنگ کی شلوار اور لمبی قمیض پہنے، بالوں کو کمر پر ڈالے، ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ تیار تھی۔ فرحان کو رات کے کھانے تک پہنچ جانا تھا، مگر موسم کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی تھی، اسی لیے رات کو قریباً کوئی 1-2 بجے وہ گھر پہنچا تھا۔ ثنا اس کا انتظار کرتے کرتے صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ ہلکی سی آہٹ پر کھلی تو دیکھا کہ فرحان کمرے میں موجود تھا اور بازو سینے پر باندھے کھڑا اسے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے تیار ہوئی تھی؟ فرحان کو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ثنا کا رویہ بدلتا جا رہا ہے۔ جی نہیں، میں ایسے ہی تیار ہوئی تھی، کوئی خوش فہمی نہ پال لینا۔
اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش میں ادھر ادھر دیکھتی وہ اس کے قریب سے گزر کر جانے ہی لگی تھی جب فرحان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ فرحان کے سینے سے آ لگی تھی۔ کبھی تو کہہ کر مجھے خوش ہونے کا موقع دو۔ فرحان نے بے دلی سے اس کو خود سے دور کیا تو ثنا کو بہت عجیب سا لگا تھا، اور جب فریش ہونے کے بعد فرحان کمبل لیے سو گیا تو ثنا شوق کی حالت میں کتنی دیر بیٹھی اسے دیکھتی رہی تھی۔ فرحان اتنا بدلا بدلا سا کیوں لگ رہا تھا؟ ایسا تو ثنا نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ فرحان اس کی قربت میں سویا کرے گا۔ وہ تو نہ سوتا تھا اور نہ سونے دیتا تھا، تو پھر آج ایسا کیوں؟ فرحان کے برابر میں لیٹی وہ سوچے میں جانے کہاں تک نکل گئی تھی جب فرحان نے اپنا بازو اس کے گرد لیٹتے اسے اپنے قریب کیا، اپنا منہ اس کی خوبصورت گردن میں چھپائے سوتا رہا۔ اگلی صبح ثنا کی آنکھ الماری کی کھٹ پٹ سے کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو فرحان ایک چھوٹے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا اور خود بھی کہیں جانے کی تیاری میں لگا تھا۔ ثنا نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 5:30 ہو رہے تھے۔ اتنی صبح فرحان کا جاگنا اور اتنی جلدی میں کہیں جانے کے لیے تیار ہونا، دونوں ہی حیران کن تھے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ثنا بستر سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یار بہت جلدی میں مجھے گاؤں جانا پڑ رہا ہے، میرا بچپن کا دوست ہے نا زرولی، اس کو گولی لگی ہے۔ سوٹ کیس بند کر کے اس نے جلدی سے اپنا فون اور گاڑی کی چابی جیب میں ڈالی اور ثنا کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، میں 2-3 دن میں آ جاؤں گا۔ ثنا کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد اس نے باری باری ثنا کے دونوں گالوں کو چوما اور کمرے سے نکل گیا۔ ثنا کی چھٹی حس جانے کیوں کھٹک رہی تھی، اور کچھ تو ایسا تھا جو ثنا کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کچھ تو ایسا تھا جو فرحان اس سے چھپا رہا تھا، مگر کیا؟ اپنی سوچوں کو جھٹکتے اس نے فجر کی نماز تیار کی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹی مگر اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے دل کو گھیرا ہوا تھا، ایک عجیب سا احساس تھا جیسے کوئی قیمتی شے کھو گئی ہو یا دور جا رہی ہو۔ صبح کے تقریباً 9 بجے تھے جب ثنا نے زرولی کو کال کی۔ کیسے ہیں بھائی جان؟ لہجے کو معمولی بناتے ثنا نے پوچھا اور آگے سے زرولی کا حشاش بشاش لہجہ سن کر دھک سے رہ گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ گڑیا، کیسے یاد کر لیا آج؟ ثنا کو وہی کہیں سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ ایسے ہی سوچا کہ آپ کا حال چال پوچھ لوں، کہاں ہوتے ہیں آج کل آپ؟ ثنا کے دل میں آندھیاں چلنے لگی تھی۔ فرحان اس سے جھوٹ بول رہا تھا، کچھ چھپا رہا تھا۔ میں تو آج کل لندن آیا ہوا ہوں، تمہاری بھابھی کا حکم تھا جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ ثنا اس سے آگے کچھ سن نہیں سکی تھی، وہ تو ساکت سی بیٹھی کی بیٹھی ہی رہ گئی تھی۔ جب زرولی لندن تھا تو فرحان جھوٹ بول کر گاؤں کیوں گیا تھا؟ ثنا مزید کسی بھی دھوکے، کسی بھی فریب کو برداشت کرنے کی سکت رکھتی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ فرحان کے واپس آنے کا انتظار کر سکتی تھی۔ وہ اٹھی اور جلدی سے چینج کرنے کے بعد بغیر کسی کو بتائے گاڑی لی اور گاؤں کے لیے نکل گئی۔ وہ ڈرائیور کو بھی ہمراہ نہیں لائی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں پہنچنے سے پہلے فرحان کو اطلاع پہنچ جائے۔ 3 گھنٹے کی ڈرائیو میں وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اب اگر ذرا سا کچھ انہونا جان لیتی تو مر جاتی۔ حویلی کے گیٹ سے گاڑی اندر ہوئی تو دل بے ساختہ اتنی زور سے دھڑکنے لگا جسے آخری بار دھڑک رہا ہو۔ دلہن بیگم آپ یہاں؟ اس کو دیکھ کر حویلی کی ملازمہ حسنہ بی کے جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ حسنہ بی کو نظر انداز کرتے وہ سیدھی ماسٹر بیڈ روم کی طرف گئی تھی جو فرحان کا تھا، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو جو منظر سامنے اس نے دیکھا وہ اس کے حواس چھین چکا تھا۔ کیا میرا گناہ اتنا بڑا تھا کہ میں معافی ڈیزرو نہیں کرتا؟ وہ اپنا سر اس کے قدموں میں رکھے بیٹھا تھا، مگر وہ جیسے پتھر ہو گئی تھی، بلکہ وہ برف ہو گئی تھی۔ کوئی احساس، کوئی الفاظ اس کے وجود میں جیسے رہا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسے چپ ہوئی تھی کہ اس کے بولنے کو وہ ترستا رہ گیا، مگر وہ نہیں بولی تھی۔ پلیز ایک بار مجھ سے بات تو کرو، مجھے کوسو، ڈانٹو، گالیاں دو، مگر بولو تو صحیح یار، میں اندر سے مر رہا ہوں۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے رو رہا تھا، مگر ثنا اس کی طرف دیکھتی تھی نہ کچھ بولتی تھی۔ اس روز جب وہ تھکن سے چور دل اور وجود کے ساتھ حویلی کے ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی تو جو اس نے دیکھا وہ ناقابل یقین مگر کڑوا سچ تھا۔ اس کمرے میں 2 لوگ تھے اور ایک اندیکھا وجود بھی تھا جو آنے والا تھا۔ آسمانی رنگ کے بڑے سے آرام دہ صوفے پر پاؤں پھیلائے فرحان آدھا بیٹا اور آدھا لیٹا تھا، اور اس کے سینے پر سر رکھے وہ تھی پریسان، جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔
اور پریسان کے وجود میں وہ سچائی تھی جس کو جھوٹ سمجھ کر ثنا نے شادی کے بعد نظر انداز کر دیا تھا۔ ثنا کو سامنے دیکھ کر فرحان پر جیسے بجلیاں گری تھی اور ایک دم پریسان کو کھینچ کر خود سے الگ کرتا وہ ثنا کی طرف بھاگا تھا۔ وہ سب کھونے کا حوصلہ رکھتا تھا مگر ثنا کو نہیں۔ ثنا، میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ ثنا کی پتھر ہوتی آنکھوں کو دیکھتا وہ بے بسی اور خوف سے بول رہا تھا جب پیچھے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی میں اٹھا تھا تو اس کا دھکا پریسان کو لگا جس سے وہ صوفے سے نیچے گر گئی تھی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ درد سے دوہری ہوئی جس تھی۔ فرحان کو اس وقت ثنا اور پریسان میں سے کسی ایک کے پاس جانا تھا۔ ثنا کو وہ بعد میں بھی سمجھا سکتا تھا مگر اس وقت ضروری ایک انسانی جان تھی۔ یہی سوچ کر وہ پریسان کو اٹھائے باہر نکل گیا اور پیچھے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ تو فرحان سے پھر سے محبت کرنے لگی تھی اور بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی مگر فرحان نے پھر سے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ جھوٹ بول کر پریسان کے پاس آتا تھا اور اس بات سے یقیناً سب بڑے آگاہ تھے۔ تبھی پریسان اتنے دھڑلے سے حویلی میں رہ رہی تھی۔ ثنا کو سب سے نفرت محسوس ہوئی کیونکہ سب نے مل کر اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب سہنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا دماغ کھوبنے لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ دھڑام سے فرش پر گری تھی۔ اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹنا یہ عورت کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو پھر کیسے سب گھر والے اسے دھوکہ دینے کے بعد سکون سے اسے پریسان کے پاس بھیج دیتے تھے؟ یقیناً سب گھر والے اس سے واقف تھے ورنہ وہ کبھی بھی یہاں پر حویلی میں نہ رہ رہی ہوتی۔ حسنہ بی بی جو حویلی کی ایک وفادار ملازمہ تھی، ثنا کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر بھاگتی ہوئی آئی اور اسے اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ فرحان کی تو حالت گردو تھی۔ وہ کیا کرتا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف ثنا تھی جسے اس نے اتنا چاہا تھا کہ رگوں میں خون کی جگہ ثنا کی محبت بہنے لگی تھی، اور دوسری طرف تکلیف میں کراہتی ہوئی پریسان تھی جو اس کی بہترین دوست رہی تھی۔ مگر ایک شام نشے کی حالت میں وہ بھٹک گیا اور پریسان کے ساتھ وہ سب کر دیا جو ہوش کی حالت میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اپنی غلطی کو جھٹلانے کی بہت کوشش کی مگر جو سچ تھا وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ پریسان جب پریگننٹ ہوئی تو فرحان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے پہلا خوف یہی لاحق ہوا تھا کہ ثنا کو معلوم ہو گیا تو اس سے شادی نہیں کرے گی۔ ثنا کو کھو دینے کے خوف سے اس نے پریسان کے بچہ کو ابورٹ کرنے کو کہا مگر پریسان نہیں مانی۔ فرحان نے اسے ڈرایا دھمکایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اور فرحان کے روکنے کے بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ زیادہ ہاؤس پہنچ گئی اور سب بتا دیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ کوئی بھی پریسان کو زیادہ ہاؤس میں تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتا، چاہے وہ ان کے خاندان کو بچہ دینے والی ہی ہوتی۔ باہر کی عورت ہمیشہ باہر کی ہی رہتی ہے اور خاندانی بیوی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ ثنا کے ابا اور فرحان کے ابا نے یہی حل نکالا کہ بچہ ہونے تک پریسان گاؤں والی حویلی میں رہے گی اور پیچھے سے فرحان اور ثنا کی شادی ہو جائے گی۔ فرحان اور ثنا کی شادی ہو گئی جب کچھ دیر بعد پریسان کی طبیعت خراب ہونے پر فرحان گاؤں گیا اور الٹرا ساؤنڈ میں اپنے بچے کی دھڑکن سن کر وہ پگھل گیا تھا۔ ثنا کا جو مقام تھا وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا مگر پریسان کو اسے اپنی زندگی میں جگہ دینی ہی تھی۔ اس نے پریسان سے نکاح کر لیا اور کبھی کبھار اس سے ملنے جانے لگا، اور اس صبح بھی جب وہ بزنس ٹرپ سے واپس آیا تو پریسان کی ہی کال آئی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہے، کیونکہ ڈیلیوری میں 1 ماہ باقی تھا تو ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ فرحان فوراً سے گاؤں کے لیے نکل گیا تھا اور آگے جو سب ہوا وہ سب کے سامنے ہی تھا۔ ہسپتال کے بینچ پر وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا کیونکہ ثنا کو ہوش نہیں آ رہا تھا اور پریسان کی حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ ہاؤس سے بھی سب ہسپتال پہنچ چکے تھے اور خیر کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ پریسان اپنی تمام تکلیفوں اور فرحان کی محبت پانے کی حسرت لیے دنیا سے چلی گئی، اپنے ساتھ اپنے نومولود بچے کو بھی لے گئی۔ ثنا کو ہوش تو آ گیا مگر وہ چپ اور ساکت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ گہرے صدمے میں ہے، کوئی گہرا شوق لگا ہے جس نے اسے پتھر کر دیا ہے۔ پریسان کی تدبیر ہو گئی، سب کی زندگیاں معمول پر آ گئی تھیں مگر کسی کی زندگی درہم برہم ہو گئی تھی تو وہ ثنا اور فرحان تھا۔ فرحان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ثنا نہ بولتی تھی نہ روتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ روئے، چیخے چلائے تاکہ دل پر جمی برف کی تہ پگھل جائے مگر وہ کسی طور پر راضی ہی نہیں تھی۔ ثنا کی حالت دیکھ کر یہ طے پا گیا کہ فرحان بزنس کی لندن والی برانچ مکمل طور پر سنبھالے گا اور ثنا کو لے کر وہیں شفٹ ہو جائے گا۔
تاکہ جگہ بدلنے سے ثنا کے اندر بھی تھوڑا بدلاؤ آ سکے۔ کچھ دنوں میں سارا پیپر ورک مکمل ہو گیا اور ثنا فرحان کے ساتھ لندن آ گئی۔ لندن میں بنا خوبصورت زادہ ہاؤس جیسے کسی خواب کی تعبیر تھی۔ وہ جاتی گرمیوں اور آتی سردیوں کے دن تھے اور لندن میں زیادہ وقت برف باری ہوتی رہتی تھی۔ فرحان دن کو آفس ہوتا اور شام کو ثنا کو باہر لے جاتا، مختلف چیزیں دکھاتا اور جگہوں کو دریافت کرتا، مگر ثنا کی طرف سے سوائے سرد مہری اور چپ کے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ ہر دن کے آغاز میں وہ پرجوش ہوتا تھا اور اختتام پر وہ تھکن سے چور ہو جاتا۔ ثنا کی خاموشی اسے قطرہ قطرہ مارنے لگی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا اور کرتے رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا اور اپنا گناہ بھی بھاری کرتا تھا۔ وہ کہاں کہہ رہا تھا کہ وہ غلط نہیں ہے، بس وہ معافی چاہتا تھا، اور ثنا کے لیے اسے معاف کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا، کیونکہ دھوکہ چوائس ہوتا ہے، غلطی نہیں۔ مگر وہ ابھی تک یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ فرحان نے واقعی غلطی کی ہے، دھوکہ نہیں دیا۔ لندن آئے انہیں 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا، جب ایک شام کسی میٹنگ کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا، اور جب واپسی کے لیے نکلا تو برف باری شروع ہو گئی تھی، اور پھر بیچ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو وجہ سے کانپ بھی اٹھا تھا، کیونکہ بے تحاشا ٹھنڈ تھی جو ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ گاڑی کا انجن بند ہو گیا تھا اور اتنی ٹھنڈ میں انجن چالو ہونا ناممکن تھا۔ تھوڑی کوشش کے بعد مایوس ہو کر فرحان نے گاڑی وہیں چھوڑی اور ٹیکسی کروا کر گھر کے لیے نکل گیا۔ ٹھنڈ سے کپ کپاتا ہوا جس وقت گھر پہنچا رات کے 12:30 ہو رہے تھے۔ عموماً وہ آتا تو ثنا لاؤنج میں آتش دان کے پاس بیٹھی ہوتی تھی، مگر آج وہ نہیں تھی، تو وہ بھی سیدھا کمرے میں آ گیا جہاں پر وہ بیڈ پر کورٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ چینج کرنے کے بعد وہ آ کر ثنا کے برابر میں لیٹ گیا اور بازو پر سر رکھے اسے دیکھنے لگا، جو جانے کس نقطے پر نظریں جمائے آج بھی چپ تھی۔ وہ سوئی نہیں تھی، جاگ رہی تھی، مگر پھر بھی فرحان کو دیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بالکل پاس لیٹا ہے، مگر ایک بار بھی اسے اس نے نہیں دیکھا، اور اس کی یہ بے رخی فرحان کو جیتے جی مار دیتی تھی۔ فرحان نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا تو جیسے کپ کپاتے جسم کو حرارت سی ملی تھی، اور یہ حرارت اس ٹھنڈ میں کتنا سکون کا باعث تھی، کوئی فرحان سے پوچھتا۔ فرحان نے ہاتھ بڑھا کر ثنا کو اپنے قریب کیا، اپنے لب پہلے اس کے ماتھے اور پھر گالوں پر رکھ دیے۔ ثنا کی سانسیں ایک دم تیز ہوئی تھی۔ بہت دنوں بلکہ مہینوں بعد وہ ثنا کے قریب آیا تھا۔ ثنا نے پوری قوت سے دھکا دے کر اسے اپنے اوپر سے دور پھینک دیا تھا۔ اتنے مہینوں کی سرد برف پگھلی تھی۔ وہ بولی تھی مگر اس کی نظروں میں نفرت اور حقارت تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے کہا جاؤ، ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ وہ اتنے زور سے چیخی تھی کہ وہ بدک کر بیڈ سے اٹھا اور ہاتھ اوپر کر دیے۔ میں جاتا ہوں باہر، تم ایسا ویسا کچھ نہ کرنا۔ اس کی برف میں گھلنے پر وہ خوش ہوتا کہ دھمکی دینے پر خوفزدہ۔ وہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور پیچھے بیٹھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور باہر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھا فرحان ان سسکیوں پر اس سے زیادہ تڑپ رہا تھا۔ وہ اندر جا کر اسے چپ کروانا چاہتا تھا، مگر بے بسی کی حد تھی کہ وہ نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بس بیٹھا اس کی ہچکیاں سن رہا تھا اور خود بھی رو رہا تھا، کیونکہ اس کی ایک غلطی نے سب تباہ کر دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب ثنا کی سسکیوں کی آواز بند ہوئی تو وہ بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھولتا اندر آیا۔ وہ روتے روتے سو گئی اور اتنا رو چکی تھی کہ نیند میں بھی کپ کپا رہی تھی۔ اس کے پاس گیا اور کمبل ٹھیک کرتا خود بھی آہستہ سے برابر میں لیٹ گیا اور چھت کو گھوننے لگا۔ آنسو قطرہ قطرہ لڑی کی صورت اس کی آنکھوں سے بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ بمشکل اٹھ کر اس نے گرم پانی سے شاور لیا تو جسم کی تھکن جیسے اتری تھی، مگر دل و دماغ میں جاری طوفان کسی صورت کم ہونے میں نہیں تھا۔ فرحان کی بے وفائی کو وہ کسی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی۔ شاور لینے کے بعد وہ شلوار قمیض کے اوپر لانگ کوٹ اور پیروں میں موٹے موزے چڑھائے کمرے سے نکلی تو کچن میں اسے کچھ کھٹ پٹ سے سنائی دی۔ وہ کچن میں آئی تو فرحان کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر فوراً سے مسکرایا۔ بیگم صاحبہ، ناشتہ بنا چکا ہوں میں، آپ کا یہ خادم، آپ بس بیٹھ کر کھائیں اور بتائیں کیسا بنا۔ وہ اس قدر فرینک ہو کر بولا تھا جیسے دونوں کے درمیان کوئی تناؤ کبھی رہا ہی نہ ہو۔ ثنا نے بہت ضبط سے اپنے اندر ابھرتے غصے کو کنٹرول کیا اور کھانے کی میز کے قریب آ کر سجے لوازمات دیکھنے لگی، اور پھر ایک جھٹکے میں اس نے میز کا کور کھینچا تو کھانے کے تمام برتن کھانے سمیت فرش بوس ہو گئے تھے۔
فرحان کا اتنی محنت سے بنایا کھانا فرش پر بکھرا ہوا تھا اور وہ دکھ سے ثنا کو دیکھ کر رہ گیا۔ اگر ثنا اسے نظر انداز کرتی کچن سے نکل گئی تھی۔ اسے جتنا غصہ تھا نہ وہ غصہ فرحان کے اتنے پیار سے بولنے پر مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اس سے کیسے بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان بس چھوٹا سا جھگڑا ہوا ہو، اور صبح وہ سو کر اٹھے گی اور اسے معاف کر دے گی۔ اسے فرحان کے ہاتھوں کا بنایا کھانا اور برتن زمین پر پھینک کر مزہ آیا تھا، سکون ملا تھا۔ اپنے غصے پر کچھ پھوار سی پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور لانگ شوز پہن کر گلے پہ مفلر لپیٹ لیا۔ عرصے بعد خود سے برف کو توڑا تو باہر برف میں نکلنے کا من کیا تھا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر فرحان نے بھی جلدی سے شوز پہنے اور کوٹ پہنتا باہر نکلا تھا۔ وہ بس اس گھٹن سے کچھ دیر کے لیے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، بس اس فلیٹ سے اور شاید فرحان کے وجود سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس کی نظروں کو خود سے دور کر دینا چاہتی تھی۔ برف کی چادر پر وہ چلتی جا رہی تھی اور فرحان اس کے پیچھے پیچھے قدم رکھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ہی آ رہا ہے اور وہ اسی سے ہی تو بھاگ رہی تھی، مگر وہ پھر ڈھیٹ بنا اس کے پیچھے آ رہا تھا اور بس ایک مقام تک جا کر ثنا کی بس ہوئی۔ پھر جب وہ ایک جگہ رک کر تیزی سے پلٹی، کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اب سمجھ جانا چاہیے کہ تمہاری ملکیت نہیں ہوں میں۔ وہ چیخی تھی اور اس کے چیخنے میں تذلیل ہی تذلیل تھی۔ وہاں موجود چند ایک لوگوں نے بات نہیں سمجھی تھی مگر انداز سب سمجھ لیتے ہیں۔ فرحان کو بے پناہ شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ میں نے تمہیں ملکیت کبھی نہیں کہا ثنا، تمہاری طبیعت کی وجہ سے میں تمہارے پیچھے آیا ہوں۔ میرا خیال یا فکر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ جا کر اپنی اس پریشان اور اس کے بچے کا خیال رکھو۔ ان کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری محبت، میری چاہت، میرے پیار اور میرے وقت کو تباہ کیا۔ کیونکہ اب میں ٹھیک ہوں، اور اتنی ٹھیک ہوں کہ اب تمہیں خلا کا نوٹس ملے گا میری طرف سے۔ تمہاری اور باقی گھر والوں کی باتوں میں نہیں آؤں گی میں۔ ثنا کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی اور خلا کا لفظ سن کر تو فرحان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور تم خلا لوگی تو تمہاری قسم میں مر جاؤں گا۔ تم بیوہ ہو سکتی ہو، طلاق یافتہ نہیں۔ فرحان کی آنکھوں میں نمکین پانی ڈبڈبانے لگا تھا، جسے دیکھ کر ایک پل کو ثنا کا دل پسیجا تھا، مگر اگلے پل ہی اپنے لفظوں کے پتھر اسے مارتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے کہ مجھے تمہارے مرنے کے بعد ہی تم سے خلاصی ملے گی تو جاؤ، پھر مر جاؤ۔ کم سے کم تمہارے مرنے کے بعد میری جان تو چھوٹ جائے گی نا۔ مر ہی جاؤ تم مسٹر فرحان زادہ تو اچھا ہے۔ تم مر جاؤ تو میری زندگی میں سکون آئے۔ محبوب چہرے سے ایسے الفاظ سن کر وہ جیسے مرنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ ثنا نے کہا نا، مرنا ہے تو مرنا اب طے ہو گیا تھا۔ فرحان نے چند قدموں کی دوری پر ڈھلوان کو دیکھا جس کے نیچے برف سے ڈھکی کھائی تھی، اور پھر ثنا کو دیکھ کر جو برف سے ڈھکے روڈ پر چلتی جا رہی تھی۔ تمہاری زندگی کے سکون کے لیے فرحان کی جان قربان ثنا۔ وہ اونچا بولا تو ثنا کے قدم یکدم رکے تھے۔ کچھ تو کھٹکا تھا جو اس نے پلٹ کر دیکھا، اور فرحان کو اس کھائی کی طرف پشت کے کھڑے دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو اور تکلیف لیے وہ مسکرا کر ثنا کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کود گیا۔ فرحان! ثنا کی چیخ اس برف زار وادی میں گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کھائی کی طرف بھاگی جہاں فرحان اپنی جان دے چکا تھا۔ وہاں موجود لوگ بھی ثنا کی مدد کرنے کھائی کی طرف اترے، مگر وہ سب سے پہلے بھاگتے دوڑتے نیچے آئی اور برف کی سفید چادر میں فرحان کو تلاش کرنے لگی۔ برف ابھی نرم تھی جو انسان کو اپنے اندر دفن کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ فرحان! برف کی تہہ کو اپنے ہاتھوں سے چھانتے وہ ہسٹریائی انداز ہو رہی تھی۔ برف کو اتنی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس کے فرحان کو نگل لے۔ وہ روئے جا رہی تھی اور فرحان کو پکارے جا رہی تھی۔ اس پل فرحان کو کھو دینے کا خوف اتنا تھا کہ وہ خود کو کوسنے لگی تھی۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور انسانوں کو دوسرے انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ وہ فرحان کو معاف کر چکی تھی، مگر وقت غلط تھا۔ جب جدائی سر پر آ کھڑی ہوئی تھی، اس کو مدد کو آئے لوگوں نے فرحان کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ آدھا برف میں دھنس چکا تھا، اس کی سانسیں بھی بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ لوگوں نے گمان کیا کہ وہ مر چکا ہے، مگر ثنا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا فرحان مر سکتا ہے۔ فرحان کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ ثنا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ بس کسی طرح فرحان ٹھیک ہو جائے، پھر وہ سب بھول جائے گی اور کبھی فرحان کو نہیں کہے گی کہ مر جاؤ۔ وہ سب کچھ بھول کر اسے معاف کر دے گی، وہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بس وہ ٹھیک ہو جائے
اس نے پاکستان بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ فرحان کے ہسپتال میں ہونے کا، اور خود دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ فرحان خطرے سے باہر ہے تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ فرحان سے ملنے کمرے میں آئی، لیکن وہ دوائیوں کے اثر سے سو رہا تھا۔ اسے ٹھیک دیکھ کر ثنا نے بھی راحت کی سانس لی تھی۔ کمرے کو گرم رکھنے کے لیے بیٹری چالو کیا ہوا تھی تو اسے نیند آ گئی تھی، اور وہ فرحان کے پاس بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کچھ آوازوں پر کھلی تھی، اور جب اس نے آنکھیں مل کر دیکھا تو فرحان سے چپک کر سوئی ہوئی تھی، اور اس وقت کمرے میں نہ صرف تایا جان اور تائی جان بلکہ اس کے اپنے ماں باپ بھی موجود تھے۔ وہ شرمندہ سی ہو کر فوراً سے اٹھی اور سب سے ملی۔ اس کا صدمہ ختم ہوا دیکھ کر وہ سب بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ فرحان بھی ہوش میں آ چکا تھا، اور ثنا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، کیونکہ فرحان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب تک وہ ہاسٹل میں رہا اس نے ایک بار بھی ثنا کو نہیں دیکھا، اور اب ثنا کو ایک نئی ٹینشن نے آن گھیرا۔ پہلے وہ ناراض تھی تو وہ اسے منانے کے لیے جی جان سے ہلکان تھا، اسے منانے کی ہر کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ ٹھیک ہوئی تھی تو وہ ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اب ثنا کی باری تھی اسے منانے کی۔ ثنا کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ فرحان کو ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ سب گھر آ گئے تھے۔ ثنا نے فوراً سے کچن سنبھال لیا اور سب کے لیے کھانا بنایا۔ سب سے فراغت پا کر وہ کمرے میں آئی تو دیکھا فرحان سو چکا تھا۔ وہ فرحان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کل سے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ کچن میں ہی مصروف رہی، اور جب وہ فارغ ہوتی تو فرحان دوائیوں کے اثر سے سو چکا ہوتا۔ برے دل کے ساتھ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا فرحان بستر سے اتر کر جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے بہت اپنائیت سے پوچھا، مگر کمرے میں چند پلوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ اسے لگا کہ فرحان اس سے اتنا ناراض ہو چکا ہے کہ شاید اب اس کے سوال کا جواب بھی نہ دے۔ مگر چند لمحوں بعد جب فرحان کی آواز کمرے میں گونجی تو ثنا نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ پیاس لگی تھی، کچن سے پانی لا رہا ہوں۔ فرحان نے خالی جگ کی طرف اشارہ کیا تو ثنا جگ اٹھا کر خود پانی لینے نیچے آ گئی۔ پانی لے کر وہ واپس آئی تو فرحان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کمبل سینے تک لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پانی دینے کے بعد ثنا واپس آ کر لیٹ گئی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بات کیسے شروع کریں، دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس خاموشی کو فرحان کی آواز نے توڑا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، ایک غلطی مجھ سے ہو گئی، بلکہ وہ گناہ تھا جو میں کر بیٹھا تھا، اور اس سب میں تمہیں میں نے دھوکہ دیا۔ مگر میرا خدا گواہ ہے کہ تم سے محبت بے پناہ کی ہے میں نے، اور کرتا ہوں، اور اب بھی یہی کہتا ہوں کہ تم چھوڑ دو گی تو ایک منٹ مزید جینے کو میں حرام سمجھوں گا۔ میں مر جاؤں گا یار۔ کسی کو تو بات شروع کرنی تھی، سو فرحان نے شروع کر دی۔ کروٹ کے بل لیٹا وہ ثنا پر جھکا، اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرنے لگا۔ پھر ثنا نے بھی بالآخر اپنی خاموشی توڑی اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے لب کھولے، کیونکہ اب وہ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب پرسکون زندگی گزارنے کے لیے تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑنا بہت ضروری تھا۔ اس دن جب میں پاگلوں کی طرح تمہیں برف میں تلاش کر رہی تھی تو مجھ پر ادراک ہوا کہ تم کتنے ضروری ہو۔ تمہارا ایک گناہ کیا، تمہیں 100 خون معاف کر سکتی ہوں، اور یہ احساس مجھے تب ہوا جب لگا تمہیں کھو چکی ہوں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی فرحان، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور یہ محبت میں اب سے نہیں کرتی، تب سے کرتی آ رہی ہوں جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میری شادی تم سے ہوگی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا، یا جب سے مجھے پتہ چلا کہ تم میری پنگ ہو، تو میں تم سے محبت کرتی رہی۔ میں نے کبھی تمہارے سوا کسی دوسرے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اس لیے تو مجھے یہ چھوٹی سی غلطی دھوکے سے بھی بڑا گناہ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں تمہیں کسی کے ساتھ بھی بانٹنا برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلی بار تھا جب ثنا کے منہ سے فرحان نے اپنے لیے اقرار سنا تھا۔ وہ تو جیسے خوشی سے سرشار ہی ہو گیا اور ثنا کو گلے لگا لیا۔ شادی کے بعد پہلی بار تھا جب دونوں قریب تھے تو دونوں ہی خوش تھے، دونوں مسکرا رہے تھے اور خود سے عہد کر چکے تھے قیامت بھی اب آ جائے تو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے تمہیں بہت 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 چاہا ہے میری جان۔ اس کے چہرے کے ہر حصے کو چومتا وہ محبت سے بولا تو وہ مسکرا دی تھی۔ اس مسکراہٹ پر وہ جان قربان کر سکتے تھا، اس مسکراہٹ پر وہ مدہوش ہو کر دنیا کو بھلا سکتا تھا، جیسے اس پل بھول کر اپنی شدت ثنا پر لٹانے لگا تھا۔ فرحان کے محبت بھرے لمس سے جھومتی وہ مکمل طور پر خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ صبح جب روشنی پھیلنے لگی تو تب جا کر کہیں فرحان ثنا سے ہٹا تھا۔
اور ثنا فرحان کے سینے پر سر رکھے خود کو محفوظ اور خوش پا کر سکون کی نیند سو گئی تھی، اور فرحان نے بھی اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے خود میں بھینچ لیا اور عرصے بعد سکون بھری نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ شاید کبھی کبھی انجانے میں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور غلطیوں پر معاف کر دینا ہی سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے۔